الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا اور تسی نہ ہو جاؤ کالذین تفرقوا انہاں لوگاں دی طرح جڑے جدا جدا علیحدہ علیحدہ ہو جائے واختلفوا اور انہوں نے اختلاف کیتا من بعد ما جاءهم البینات اس کو بعد کہ انہوں کو واضح دلائل آ گئے وَأُولَئِكَ یہی لوگ نے لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ انہاں واسطے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر اہل اسلام نو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تسی دین دے اندر واضح دلائل آ جاون تو بعد اختلاف نہ کرو اور علیحدہ علیحدہ نہ ہو جاؤ، ایک امت رہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بیان فرمائے انہوں کے مطابق زندگی گزارو۔ جنہ لوگوں نے اپنے انبیاء دے نال اختلاف کیتا اور اپنے دور کے اندر نازل ہون والیاں کتاباں انہوں نے چھڑ دیتا، یہی لوگ جڑے تو دور ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی دے عذاب دے مستحق بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ پہلیاں امتیں دے اندر لوگ جدا جدا علیحدہ علیحدہ ہو، انہوں نے فرقے بڑھا اور فرمایا یہودیاں انہوں نے 71 فرقے بڑھائے اور عیسائی انہوں نے 72 فرقے بڑھائے اور میری اس امت دے 73 فرقے بڑھے۔ اور اس تو بعد آپ نے فرمایا سارے دے سارے جہنم دے اندر ویسن الا واحدہ، ایک فرقہ جڑا وہ جنت دے ویسن، یعنی اس امت دے اگر 73 فرقے آج ویکھیا جائے 73 بھی گھٹ گئے، اس تو بھی کم ٹپ گیا۔ تو انہاں سارے فرقیاں دے وچوں ایک فرقہ جنتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ کرام کو جنت کا دعویٰ ہے، وہ کیڑا فرقہ؟ یعنی امت دے 73 فرقے ہون، 73 دے وچوں سارے ہی جہنم وچ جاون تے ایک فرقہ جڑا وہ جنت وچ جائے، وہ کون ہے؟ اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی نشانی کیڑی ہے، علامت کیڑی ہے؟ سانوں پتہ لگ جائے کہ ہاں آئے وہ فرقہ یا آئے وہ جماعت ہے، آئے وہ گروہ ہے، اسی بھی وہ نال کیتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او فرقہ او جماعت ہوئے گی جڑی ما انا علیہ و اصحابی، میرے طریقے تے اور میرے صحابہ دے طریقے تے چلے، او جماعت او فرقہ او جنت دا حقدار ہے۔ باقی جتنے فرقے وہ سارے دے سارے جہنم میں چلے۔ تو آج اللہ رب العالمین نے ساڑھے کو یہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پہ ساڑھے کو موجود ہے کتاباں دی شکل دے اندر۔ ایک او وقت بھی آئی جدو ایک قرآن ایک کتاب دی شکل چ نہیں،
مختلف چیزوں کے اتنے لکھے ہوئے، چمڑے کے اتنے لکھے ہوئے، پتھروں کے اتنے لکھے ہوئے، اس لیے لوگ یاد کرتے ہیں۔ تواڈے کول یاد حصہ میں تواڈے کول یاد کیتا، حاجی صاحب کو، اگلے بندے کو، اگلے بندے کو، یہ یاد کرتے ہیں انسان میں۔ اور اللہ تبارک و تعالی دے فضل و کرم دے نال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی محنت دے نال یہ قرآن جمع ہو گیا اور کتابی شکل دے اندر ساڈے کول آ گیا، اور حدیثاں بھی اسی طرح محدثین نے محنت کر کے حدیث نو کتابی شکل دے اندر جمع فرمایا، اور پھر انہوں نے بارے وضاحت کر دیتی کہ ہاں اے حدیث صحیح ہے، اے سند دے لحاظ نال حدیث ضعیف ہے۔ تو سامنے چاہیے کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث کے اتنے عمل کریے تاکہ اسی جنت دے حقدار بن جائیے، ساڈا عمل او عمل بن جائے جڑا اللہ دے پیارے پیغمبر دا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دا عمل ہے۔ آج اسی دیکھ رہے ہیں ساڈے اس معاشرے دے اندر، چاہے پاکستان ہے یا پاکستان تو دوسرے ملک ہیں، انہاں دے اندر کیا ہے، لوگ اپنے اپنے دھڑے نال، اپنے اپنے فرقے نال، اپنی اپنی جماعت نال پکے لگے ہوئے اور ہٹن واسطے کبھی تیار نہیں۔ انہوں نے سامنے قرآن پڑھ کے انہوں نے آخو بھائی قرآن ہے پڑھ لو، ترجمے والا پڑھ لو۔ انہوں نے کہا قرآن پڑھنے کی تو ضرورت ہی نہیں نا، ساڈے جی ملا صاحب آخ دیتا بس وہی ٹھیک ہے، حدیث پڑھ لو، حدیث دے جان کی ضرورت ہی نہیں، جی ساڈے امام آخ دیتا بس وہی حرف آخر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ گل نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تواڈے واسطے جڑی رحمت ہے، تواڈے واسطے جنت جان کا بہترین ذریعہ اور راستہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث۔ اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جڑا بھی کوئی بندہ عمل کردا وہ ایسا عمل ہوئے لیس علیہ امرنا جہدے تے ساڈی حکم نہ ہوئے، ساڈی مہر نہ ہوئے، ساڈا او دے مطابق عمل نہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دا وہ عمل فہو رد، وہ مردود ہے، اللہ دے قابل قبول نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے کہ بندہ کہ فلانا تو بڑا مولوی نہیں، بڑا عالم نہیں، وہ یہ عمل کر رہا ہے، یہ صحیح ہو جھوٹا ہو سکتا، یہ غلط ہو سکتا نہیں بھائی، اسی اس کی تحقیق کرتے اسی ہر اس کے عمل کو ویکھنا جس کا عمل اللہ کی کتاب کے مطابق ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق ہو، وہ عمل قبول کرنا، جڑا انہاں دونوں چیزوں کے خلاف ہوئے اس عمل کو پیچھے چھوڑ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ جدوں بھی ساڈے سامنے کوئی ایسا عمل آ جائے جو اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل دے خلاف ہوئے، اسی اس عمل کو چھوڑ دیں۔ حتیٰ کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دی یہی تربیت کی کہ لوگوں دین دے اندر تساں میری گل مننی، اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن دی گل مننی اور میری اطاعت کرنی، کیونکہ اللہ دا پیغمبر جڑا ہوندا نا وہ اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی حکم نہیں دیتا، اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی گفتگو کرتا ہی نہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا مقام ہے، کیا شان ہے، انہوں نے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہستی شخصیت وہ ہے جنہیں اپنی خواہشات اپنی مرضی نال کدی بولے ہی نہیں، جدوں ہی بولتے اللہ دی وحی کے مطابق بولے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دینا اس کے مطابق انہوں نے گفتگو کرنا، لوگوں کو دسنا کہ لوگوں اے کام کرنا، اس کے اندر تہاڈی دنیاوی اور آخرت کی کامیابی ہے،
اس تو باز آ جاؤ، اے کام جڑا کر رہے ہو دنیا اور آخرت دے اندر تو اس کا نقصان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے نے کہ جس ویلے لوگوں کو واضح دلائل آ جانا، روشن دلائل آ جانا، پتہ لگ جائے کہ اے مسئلہ اللہ دی قرآن ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث ہے، اے مسئلہ اس طرح ہے، پھر انسان واسطے اجازت نہیں ہے کہ انسان جڑا کہ مولویاں دے جائے، کیونکہ جدوں بھی بگاڑ پیدا ہوئی دین دے اندر یہ کیتی ملا تے پیر نے کی، انہوں نے لوگوں کو غلط غلط مسئلے دسے، بیان کیتے اور قرآن دیا آیتاں پڑھیاں، انہوں نے غلط تعویلات کیتیاں، انہوں نے غلط تشریحاں کیتیاں، کہ لوگاں سمجھا نہیں ہے کہ قرآن بیان کرتا ہے، ضعیف حدیثاں بیان کیتیاں، من گھڑت اور موضوع حدیثاں بیان کیتیاں، لوگاں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ نہیں لوگوں تھوڑا بھی حق بنتا، تسی کچھ نہ کچھ تحقیق کرو، کچھ نہ کچھ ویکھو، پڑھو، پوچھو کہ جناب ہے مسئلہ تسی ہیں جا دیو، فلانا ہیں جادا، قرآن دا حوالہ دینا، حدیث دا حوالہ دینا، ایک کی ہے سانو کو سمجھاؤ تو صحیح۔ اللہ رب العالمین فرمانے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ ہو جائے جڑے لوگ نے نا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہاں واسطے بڑا عذاب۔ یہ آخرت دے اندر پتہ لگنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن دے اندر جو کچھ بیان کیتا، عذاب دسے، سزاواں دسیاں، یہ آخرت دے اندر پتہ لگنا۔ دنیا دے اندر دسیا دینا یہ دے اندر ہی کوئی حرج نہیں ہے بھی کوئی یار بندہ کر لو تو کچھ نہیں ہوتا، اے فلانا کام بھی کر لو، دین دے اندر داخل کر لو تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ پتہ قیامت دے اندر کہ سانو کہہ اختیار دیتا کہ جڑا کام شریعت دے اندر کدی اس دا صحابہ کرام دی زندگی دے اندر، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر کدی ثبوت تک نہیں ملتا، اسی انہوں دین دا حصہ بنا کے کیویں دین وچ داخل کر سانو کہہ اختیار دیتا۔ کہ قیامت دے دن پتہ لگنا، پھر ادوں اساں پچھتاونا کہ کاش کہ اسی انہاں لوگوں دی گل مان لیندے جڑے دنیا دے اندر رو رو کے وج گج کے آکھدے ہوندے ہیں کہ لوگوں اے دین دا حصہ نہیں، اے شریعت دا حصہ نہیں، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم نہیں، اے صحابہ کرام دا عمل نہیں، اور اسی وہ کردے رہے۔ آج پتہ لگدا پیا کہ ہاں سچے وہ ہیں، کوڑے اسی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑیاں سزاواں لوگوں نے بیان کیتیاں کہ غلط کام کرنے والی اج وہ سزاواں ساریاں سامنے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو صحیح دین اور اسلام نو سمجھن تو بعد وہ تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ من گھڑت اور اس طرح دی بدعات جڑیاں لوگوں نے مولویاں نے بنائیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سانو انہاں تو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔